اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو سب عالمین کی ربوبیت کرتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا جو کھاتا ہے وہ ہر لمحہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ انسان کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے، نوٹڈ۔ برا عمل کرتا ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے، نوٹڈ۔ نوٹ کرنے کا نظام تو فوری ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نظر انداز نہیں ہوتی۔ رائی کے دانے کے برابر قرآن حکیم مثقال ذرہ کہتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، کوئی اچھا عمل کرو گے تو نوٹڈ ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل کرو گے تو نوٹڈ ہے۔ نوٹڈ تو ہے مگر رزلٹ فوری طور پر برآمد نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ ٹائم لگتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں داخل ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد برآمد ہوگا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو ہیں وہ انسانی زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں، کبھی 6 مہینے کے بعد، کبھی سال بھر کے بعد، کبھی، اور پھر ایک بڑی قیامت مرنے کے بعد قائم ہو جاتی ہے، جب اعمال کے بدلے انسانوں کو ملتے ہیں، ریزلٹس ان کے سامنے آتے ہیں۔ جو کچھ کیا پوری زندگی کا رزلٹ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے اندر ٹائم کا فیکٹر جو ہے ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسان اتاولا ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے بھلائی حاصل کرنے میں، لیکن اس کی یہ جو حریص پن ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں داخل تو نہیں ہے۔ اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا، ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا، ریزلٹس اپنے وقت پر ہی آئیں گے۔ تو ٹائم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ برا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے، اچھا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ وہ ہے، اور ایک عقل مند انسان وہ ہے، اولو الالباب کہا مومنوں کو نا، عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو جب عسر ہو یا یسر ہو، تھوڑی تنگی کا پیریڈ آ جائے یا تھوڑی آسانی کا پیریڈ آ جائے، ہر دو صورت کے اندر جو ہے وہ اتاولا نہیں ہوتا، اپنے ڈگر کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کوئی سکھ آ جائے تو بلیوں اچھلنے نہیں لگتا، ہلکٹ نہیں ہوتا، ہلکا آدمی نہیں ہوتا۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، وہ ہلکا پن اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا۔ جب کوئی آسانی آ جائے، کوئی بھلائی اس کو مل جائے، کوئی فائدہ اس کو مل جائے اپنی زندگی میں، تب بھی غلط فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سٹیبل ہے، وہ خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتا۔ پاگل پن جو ہے وہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا۔
خوشی کے عالم میں غلط فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ غلط فیصلے انسان خوشی کے عالم میں کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غلط فیصلے غم کی حالت میں کرتا ہے۔ ایک مومن بندہ جو ہے وہ نہ خوشی کے عالم میں اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ غم کی حالت میں اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے۔ تو بہت زیادہ زندگی کے اندر اگر کامیابیاں بھی ملتی رہیں، وہ بھی اگر انسان ہلکا ہے، اس کے اندر متانت اور سنجیدگی اگر نہیں پیدا ہوئی ابھی، تو ایسا انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر خوار رہے گا، پریشان ہو جائے گا۔ بہت زیادہ کامیابیاں اس کو اگر ملتی رہیں تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا، دوسروں کو کمتر سمجھنے کا حقارت اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت برتر سمجھنے لگے گا۔ میں بہت عقل مند انسان ہوں، میری عقل مندی کی وجہ سے میں آج کسی مقام پہ پہنچ گیا، میں بہت محنتی آدمی ہوں، میری محنت کی وجہ سے میں کسی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں اور میرے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ بڑا نشان پڑ گیا ہے، اب تو زندگی کے اندر کچھ بھی برا نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ یہ جو تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو برتر جاننے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ دراصل شیطانی جذبہ ہے۔ کیونکہ شیطان بھی جو ہے وہ یہی بات بولتا ہے، شیطان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ انا ربکم الاعلی، شیطان جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، فرعون کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمناؤں کے اندر جو ہے وہ گھس کے آ جاتا ہے انتہائی آہستگی سے، اور اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انا خیر منہ، قرآن حکیم نے شیطانیت جس انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میں۔ یہ جو تکبر کا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، غرور پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو اللہ کے بندے میں نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی حالت کے اندر آتا ہے، بندگی کی کیفیت کے اندر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا نا، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، شان خداوندی جو ہے وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے میرے لیے، وہ اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ اللہ ہی کو سزاوار ہے، انسان جو ہے وہ کبریائی کی حالت کے اندر کبھی آ نہیں سکتا، نہ اس کو سوٹ کرتی ہے، انسان کو تو بندگی سوٹ کرتی ہے۔ انسان عاجزی سے سجدہ کرتا ہے تو مقام بلند پہ پہنچتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے،
اس کی کیفیت جو ہے وہ انا خیر منہ والی ہوتی ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. وہ انسانوں کو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، دوسرے انسان جو ہیں وہ مجھ سے کم تر ہیں، ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. وہ 5 وقت کی نمازیں تہجد پڑھنے لگتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو میں تو اتنا تہجد گزار ہوں، اتنا ہوں، یہ سامنے والا نہیں ہے. بات بے بات پہ جو ہے اسے ٹوکتے ہیں. اپنے عبادت گزاری کا جو ہے وہ حوالے دیتے ہیں. نیم پلیٹ لگا دیتے ہیں، حاجی صاحب فلاں، حاجی صاحب الحاج فلاں. تو یہ جو انسان کے اندر تکبر کا جذبہ ہے، یہ کسی بھی سچویشن کے اندر ایسی جو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے انسان کو، یا کوئی انسان نے اس کے اوپر کسب کیا ہے، محنت کی ہے اس کے اوپر، یہ تکبر کا جذبہ جو ہے وہ ہلکے انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور جو انسان متانت و سنجیدگی رکھتے ہیں، جو اللہ سے قربت رکھتے ہیں، جن کے اندر عاجزی، وہ اور مزید جھک جاتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. ان کا مقصد دوسروں کو دینا ہوتا ہے. جسے صراحی جھکتی ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ پیمانہ، اسی سے پیمانہ جو ہے وہ بھرتا ہے. ورنہ سامنے والے کو کبھی انسان کچھ دے نہیں سکتا. کسی بچے کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بچے کے مقام پہ آنا پڑے گا. مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کو اس بات کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح انسانوں کو جو ہے وہ دے دوں جو اس کے پاس ہے. وہ دنیا داروں کی طرح اسے اپنے پاس اپنی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہتا. اس کی کیفیت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اس کے پاس جو بھی ہے وہ بانٹنا چاہتا ہے انسانوں میں. یہ اعلیٰ ظرفی انسان کے اندر جو ہے وہ ایک مومن بندے کے اندر ہی اعلیٰ ظرفی پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک دنیا دار کے اندر یہ اعلیٰ ظرفی پیدا نہیں ہوتی. وہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو بہت سمجھتا ہے. انسانوں کو کچھ بھی دے نہیں سکتا. انسانوں کو دینے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہوتا ہے. بھلائی حاصل کرنے میں بہت اتاولا ہوتا ہے، بہت حریص ہوتا ہے، مگر وہ بھلائی بانٹنے میں کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. بھلائی بانٹتا نہیں ہے. یہ کیفیت جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ عبادت کا عبد بناتا ہے، غلامی کا درس دیتا ہے. کیونکہ اسی غلامی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں انسان کی بادشاہت ہے، انسان کی بلندی ہے، انسان کا اقتدار ہے. اور جو انسان اللہ کی غلامی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. دوسروں کے لیے حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دوسروں کو وہ کمتر سمجھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے وہ اپنی بندگی کے اوپر رکھے، مقام بندگی پہ رکھے. اپنے آپ کو زمینی خدا جو ہے وہ نہ بنائیں. ہم اپنے آپ کو زمینی خدا
کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے. زمین پر کوئی خدا انسان جو ہے وہ زمینی خدا، کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا. تو انسان جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. شیطانی جذبات جو ہے وہ ان کو انا خیر منہ کا سبق سکھاتے ہیں. انسانوں کے اندر تکبر کے جذبات پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے جذبات پیدا کرتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ روحانیات کی جو ہے وہ اسفل ترین حالت کے اندر جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ اعلیٰ ترین حالت کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ انسانوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھا. آپ نے ہمیشہ ان کو عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العالمین جس طرح عزت، سامنے والے کی بات بہت غور سے سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ اپنی بات تھوپ دینا. اکثر مغرور انسانوں کو آپ دیکھیں گے وہ سامنے والے کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے بات، باقی ہر ایک کی بات جو ہے وہ ہلکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کی ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی بات بہت غور سے، بہت توجہ سے ایسے سن رہے ہیں جیسے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم، حالانکہ سب کچھ معلوم ہے. یہ اعلیٰ ظرف انسانوں کی جو ہے وہ خصوصیت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ برتر شو نہیں کرتے انسانوں کے اندر. ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک ڈیلیور کر دیں. کیسے ڈیلیور کریں گے؟ اگر خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگیں گے تو دھتکارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، دور ہٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو محبت سے اپنے قریب لانا چاہتا ہے تاکہ ان کو کچھ ڈیلیور کر سکے. یہ کیفیت جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی بندگی کے اندر رکھے، کیونکہ بندگی ہی معراج پہ انسان کو لے کے جاتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ بندگی کے مقام سے ہوئی. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے اندر بالکل نیچے، اللہ رب العالمین کے ساتھ عاجزی اور انکساری میں بالکل نیچے گرا دیا. انسانوں کو کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ برتر اور خدا بنا کر پیش نہیں کیا. بلکہ فقیری کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، یہ جو فقیری اور عاجزی اور انکساری ہے یہ میرا فخر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بادشاہ بننے کو جو ہے وہ فخر نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فخر کی چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر بندگی پیدا ہو، کیونکہ بندگی ہی معراج پہ انسان کو لے کے جاتی ہے. روحانی طور پر انسان بلند اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کے درمیان عاجزی اور انکساری کو پیدا کرے. عاجزی اور انکساری بہت طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک انسان کسی دوسرے انسان کو بولنے کا موقع دے دے صرف، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے.
کسی کو بولنے کا موقع دے دے، کسی کی بات توجہ کے ساتھ سن لے، کسی کو بہتر مشورہ دے دے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ ورنہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات انسانوں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں بس وہ جو کہتے ہیں بس وہ سب لوگ قبول کر لیں، سب مان لیں۔ اگر کوئی آرگومنٹ بھی کرے تو ان کو برا لگتا ہے۔ اگر کوئی سامنے سے یہ کہے کہ نہیں آپ کی بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان نفس کے اندر جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے اندر در آتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی بندگی پر قائم رکھے، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ یہاں پہ ہم ابھی ختم کرتے ہیں اپنا یہ سیشن۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ چلیے جناب، تو پھر ابھی جاتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔